حضرات ذی وقار انسانی جسم کے اوپر اس کے مزاج کے الٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص زاویے میں پیدا کیا ہے۔ اس خاص زاویے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا ہے۔ یہ جسم ایک حد تلک ایک پیمانے کے اندر ہی ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آج کل گرمی کا موسم ہے، انسانی جسم اس تپش کو بہت محسوس کرتا ہے۔ انسان چھوڑ کر ہر ذی روح جو چیز ہے، جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، وہ سب ہی اس چیز سے جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر اس کے الٹ موسم ٹھنڈ ہو جائے، سرد ہو جائے، سردی کا موسم آ جائے تو انسان اگر وہ حد سے گزر جائے تو پھر بھی اس چیز سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ایک وقت کچھ دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو اعتدال کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص زاویے کے اندر پیدا کیا ہے۔ آج کل کا جو موسم ہے کچھ دنوں سے، ایک دو دن سے کچھ ٹھیک بھی ہے، لیکن عموماً جو ان دنوں کے اندر حالات ہوتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہمارے مسجد کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ ہم باہر سے آئیں تو جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک خاص طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک راحت حاصل کر لی۔ اگر یہی تصور کیا جائے جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن 50,000 سال کی مقدار کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ابھی سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے کہ اب جو کروڑوں میل دور سورج ہے نا، وہاں سے جو صرف 49 ڈگری ہو جائے نا پاکستان کے اندر یا ہمارے پنجاب کے اندر، اس دن لوگ ہر بندہ سایہ تلاش کرتا ہے، کسی چیز کے نیچے ہوا کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل یہ ٹیکنالوجی ہے، اے سی میں جانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کسی بھی بہانے سے۔ اب یہ ابھی کروڑوں میل دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو ان 50,000 سال کے برابر جتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسے صرف 1 میل کے فاصلے پر لے آنا ہے، بالکل 1 میل۔ اس کے لانا کیوں ہے؟ کیونکہ روز محشر جب انسان حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب اس سورج کو حکم دیں گے وہ قریب ہو جائے گا تو انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ تو اب اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ جو دنیا میں نکلتا ہے، روز قیامت اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب وہاں پر پسینے کے لفظ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث ہے، آپ کا یہ فرمان ہے کہ جس کے جتنے گناہ ہوں گے نا اس کے نامہ اعمال کے اندر، اتنا اس کے جسم سے پسینہ ٹپکے گا اور اس کا جسم اتنا ڈوبا ہوگا۔ کسی کا پاؤں کے ٹخنے کے مطابق، کسی کا ران کے مطابق، کسی کا یہ جو ہے نا اپنا ٹانگوں پہ جہاں پیٹ ہوتا ہے یہاں تک۔ یہ حدیث میں جو الفاظ ذکر ہیں، آپ نے فرمایا کسی کا کوکھ تک، کسی کا جو ہے نا وہ سینے تک، کوئی گردن تک، یہ ان کے سٹل اپنے جگہ پر کھڑا ہوا اس پسینے کے اندر جو ہے نا وہ کھڑا ہوگا۔ اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ پسینے کے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے، اپنے ہی پسینے کے اندر، قبل حساب، ابھی حساب شروع نہیں ہوا۔ تو آپ صرف یہ ڈیمو ہے ابھی جو دنیا کے اندر جو یہ آگ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ میں اپنی ہی تپش کی وجہ سے، میرا اپنا وجود خود کو کھا رہا ہے میری اپنی تپش کی وجہ سے، تو مجھے کچھ ریلیف ملنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سال کے اندر ایک سانس نکالنے کی اجازت دی ہے، وہ کہاں پہ؟ جہنم ہے، اور وہاں سے وہ 1 سال میں ایک سانس نکالتی ہے جس سے پوری دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، تپش پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اس جگہ سے جو ہے نا وہ سورج جہاں پر اپنی تپش ڈال رہا ہے،
تو اس سے جو ہے نا بچنے کے لیے ہم ایک سہولت تلاش کرتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ اپنا کسی طرح سے کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں، لیکن روز قیامت ایسا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ موضوع آپ کے سامنے اس لیے رکھا گیا ہے، پچھلے ہفتے ہم نے اس چیز کو ابتدائی طور پر فیس کیا ہے، چونکہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ میں اور آپ گناہ اگرچہ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے مہر نہیں لگائی ہوئی تو ہم یقیناً توبہ کی طرف ضرور آتے ہیں، اور ہمارا دل اس طرف جاتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ان حالات کے اندر کوئی بھی انسان کے لیے سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اب اس گرمی سے نکل کر جب ہم یہاں پر آئے ہیں، جب اپنے گھر میں جہاں پہ ہم نے یہ اے سی لگایا ہوگا، کتنی راحت محسوس ہوئی، اور باہر ہوا بھی نہ چل رہی ہو اور سخت گرمی پڑ رہی ہو، تو وہ ہماری حالت اور روز قیامت اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا وہ کتنی گرمی ہوگی، اور اس وقت کتنا جو ہے نا وہ تیز موسم اور کتنی سختی ہوگی اس وقت۔ تب اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 لوگوں کو نہیں، 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، یہ ایک حدیث میں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس پسینے سے عذاب سے نکال کر، اس سورج کی گرمی کے عذاب سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے نیچے انہیں کھڑا کر دے گا حساب سے پہلے۔ اس کے بعد حساب ہوگا کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا یا کہاں جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ سب سے پہلا وہ شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الامام العادل، جو نیک سربراہ ہوتا ہے، عادل کرنے والا، عادل حکمران ہوتا ہے، عادل سربراہ ہوتا ہے، نیک جو ہے نا وہ سربراہ ہوتا ہے، عدل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس جب لوگ فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کریں، جو آپ پر اتارا گیا ہے اس قرآن مجید اور جو حدیث آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے جو ہے نا آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے حکموں پر فیصلہ کرتے ہوں گے، اللہ کے حکموں پر جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان مابین ان کے کام کرواتے ہوں گے، روز قیامت وہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب اللہ کے نور سے بنے ہوئے ممبر ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ان پر جلوہ فروز کرے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی ساری مشکلات سے، آخرت کی ساری مشکلات سے نکال لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ جواب دہ ہے، اور تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ عوام ہے، اور ہر ایک بندہ جواب دہ۔ کوئی اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ ہے، کوئی اپنے محلے والوں کے بارے میں، کوئی اپنے ماتحتوں کے بارے میں، کوئی ملازموں کے بارے میں، کوئی اپنی بیوی کے بارے میں، کوئی اپنے والدین کے بارے میں، کوئی اپنے شاگردوں کے بارے میں، کوئی اپنے آقا کے بارے میں، ہر بندہ جواب دے۔ اور جو اپنی پوسٹ پر رہتے ہوئے، اپنے عہدے پر رہتے ہوئے انصاف سے کام نہیں لیتا۔ یہاں پر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب عہدہ لفظ آتا ہے تو پتہ نہیں وزارت عظمی مراد ہوتی ہے، پتہ نہیں بادشاہ کا تخت ہی مراد ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جس کے بعد کسی ایک شخص کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اس چیز کے اندر شامل ہے کہ وہ کسی کا سربراہ، اس چیز کے اندر وہ شامل ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، باہر اپنے گھر کا سربراہ ہے تو وہ اس چیز کے اندر شامل ہے کہ وہ عدل کرتا ہوا امام بنے، عادل امام بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے مختلف جو طرح کے سوالات لے کر، ان میں سے یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے صدقے کی بڑی فضیلت بتائی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو مال نہیں۔ آپ انہیں اذکار بتلایا کرتے، یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اب مال نہیں ہے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، آپ انہیں نیکیوں میں اضافے کے لیے اذکار بتلاتے کہ آپ ان اذکار کو جو ہے نا وہ پڑھ کر، ان ورد کو کر کر، ان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکروں کو پڑھ کر تو آپ ان بلندیوں کو پا سکتے ہیں۔ انسان کے پاس عہدہ ہو اور اس کا ناجائز استعمال کرے، اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے پاس عہدہ ہو اور وہ جن کا حقوق ہیں ان تک ان چیز کو نہ پہنچائے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ تاریخ ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ سب سے بڑی اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ انصاف کرنے والے تھے۔ آپ جو ایز اے حکمران، چاہے کوئی یہودی ہے اور چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی بدھ مت ہے، چاہے کوئی مجوسی ہے،
اگر مسلمان کے مقابلے میں وہ حق پر ہے تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مسلمان جو ہے نا وہ امتی ہے، میں اس کی طرف جو ہے نا وہ فیصلہ دے دوں۔ یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ انسان کو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین کے 5 ارکان ہیں جو ایک حدیث کے اندر بیان ہوئے، اگر چھٹا رکن دین کا ہوتا تو وہ عدل ہوتا۔ انصاف پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر عدل انصاف دین سے نکال دیا جائے تو دین کی ہر ایک شے نامکمل ہو جائے گی۔ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعتدال رکھا ہوا ہے، عدل رکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہے جی میں فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس نے عدل سے کام نہیں لیا، وہ عبادت اپنی خراب کر بیٹھے گا، اگرچہ اس کے نظریے ہوگا جی میں تو زیادہ رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جتنی اللہ نے فرض کی آپ اتنی پڑھیں۔ ایک انسان ہے وہ کہنا چاہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت رکھا ہو، وہ کہتا ہے جی نہیں میں تو عشاء تک رکھوں، میں نے افطار کرنا ہی نہیں ہے، میں اس کو اگلے دن تک لے کے جاؤں گا، تو یہ بندہ عدل سے باہر ہو چکا۔ یعنی کہ اس دین میں عدل کی بڑی اہمیت ہے، اور جو بندہ عدل سے کام نہیں لیتا کسی بھی چیز کا سربراہ، میں ہوں نا، میرے پاس ایک امانت ہے، میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ خطبہ دوں گا، اور اگر میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنا جو ہے نا وہ انصاف اور عدل سے کام نہیں لیتا کہ جو میرے پاس حق اور سچ ہے اس کو آپ تک نہیں پہنچاتا تو میں خیانت کر رہا ہوں، میں اللہ کے ہاں اس چیز کا مجرم ہوں۔ اگر میں اس چیز کو بخوبی نبھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پر اجر دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی بھی کسی طرح، حتیٰ کہ یہ میں نے سب سے چھوٹی بات کی ہے، ہر انسان یہاں پر جو جہاں پر موجود ہیں، جو بزرگ ہیں، باریش ہیں، جوان ہیں، وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ ان کے ماتحت کوئی بھی ہوگا، دکان والے ہیں تو کام کرنے والے ہوں گے۔ انسان کہتے ہیں تم ذرا 5 منٹ رک میں نماز پڑھا، اس پر نماز فرض نہیں ہے، آپ عدل سے کام نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، اس وقت تک وہ بندہ احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کامل، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور جنت الفردوس میں جاؤں، ماتحتوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پر رکیے اور میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، کوئی آفس ہے، کوئی کاروبار ہے، پہلے میں جاؤں گا پھر اس کے بعد آپ جانا، اور ہمیشہ وہ جو ماتحت ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سب کو جمع کر لیتے پھر نماز پڑھا کرتے تھے کہ کوئی بندہ بھی جماعت سے محروم نہ رہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو انسان اگر اس چیز کو، یہ ہوتا ہے عدل سے کام لینا، انسان جیسا خود جو ہے نا وہ رہنا پسند کرتا ہے ماتحتوں کو ویسا رکھنا پسند کرے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی کے یہ حقوق کے اندر شامل ہے کہ جیسا خود کھاتا ہے ویسا ہی اس لیول کو اسے کھلائے، جس لیول کا خود پہنتا ہے اس لیول کا اسے پہنائے، جیسی جگہ پر رہنا وہ خود پسند کرتا ہے ویسی ہی جگہوں پر انہیں رکھنا جو ہے نا وہ ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ عدل کا جو نظام ہے اسلام کے اندر یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان اس پر پورا نہیں چلتا تو وہ دین کی ان جزیات کو چھوڑ دیتا ہے کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ انعام سے نوازتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ اب یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی بڑی حکمت والی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی جوانی اس طرح گزارے کہ اس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس پسینے، اس سورج کے عذاب سے نکال کر عرش کے سائے کے نیچے رکھ دیں گے۔ ایک بندہ بزرگ ہے، اب اس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہا، گناہ نہیں چھوڑ رہا، ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان کو گناہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا، گناہ ہی انسان کو چھوڑ دیتا ہے، تب سکت ہی نہیں رہتی، تب انسان کے اندر برے کام کی سکت نہیں رہتی۔ اس وقت کی عبادت اور جب سکت ہو قیام کرنے کی، گھٹنوں کے اندر طاقت ہو کھڑے ہونے کی، کمر جواب نہ دے لمبے لمبے قیاموں سے، گلا جواب نہ دے تلاوت سے، اور دماغ جواب نہ دے حفظ کرنے سے، اور ہمارا جسم اجازت دے جب دین کی اشاعت کرنے میں، تب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، بڑا محبوب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جوانوں پر رش کیا کرتے تھے جنہوں نے نوجوانی اور بچپن کے اندر جو ہے نا وہ اپنے دین کو، اسلام کو قبول کیا اور اس طرف جو ہے نا وہ اپنی جوانی کو کھپایا۔
کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، قبول اسلام کے وقت آپ قریب صرف 10 سال کے تھے، اور آپ نے اپنی بھرپور جوانی اسلام کی اشاعت پر، جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، علی کلمۃ اللہ پر آپ نے جو ہے نا اس چیز کو بسر کیا۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ آپ دیکھیں کہ جس نے جوانی میں اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو صرف کیا، اللہ نے ان کا پورشن ہی الگ رکھ دیا کہ ان کے سردار کائنات کے محبوب ترین لوگ ہیں، جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ انسان جب زندگی کے اندر دیکھے، کیا دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دنیاوی۔ کوئی بھی جب انسان مثال دیتا ہے اس کے ذریعے اس کو سمجھنے کے لیے دیتا ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، بڑا امیر ہو، اس وقت جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ وہ لفٹ نہ کروائے، زیادہ دعا سلام نہ کرے، دور دور ہم سے رہے، اور جب وہ اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یا اس سے کوئی کرائسس کا سامنا ہو جائے، تب وہ ہمارے پاس لا کے بیٹھے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہوں تیرے اس چنگے لگ پہ، ایسے کہتے ہیں نا، ہوں اسی چنگے ہوں گے تیرے واسطے، جدو تیرے کو 4 پیسے سی وہ تیرے اسے چنگے، وہ تو ہوا چوڑ رہے ہیں، ہوں تیرے کو کچھ نہیں رہا، ہوں تیرے اسے چنگے لگ گئے، ہوں ساڑھے کو آگے بہنا بھی ہے، ساڑھے کو کھانا پینا بھی۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اس اللہ کا کتنا ہیوی مزاج ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے در پر کسی کنڈیشن خاص میں بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاص انعام بھی دیتے ہیں۔ ابھی جنت و جہنم بعد کی بات ہے، حساب بھی نہیں ہوا۔ اس وقت جو لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں سے نکال کر اس کا سایہ دیں کہ گرمی کی تپش سے نکال کر اللہ تعالیٰ ایسی ملا دیں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی نعمتوں کا ایک خاص وصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی کان نے اس بارے میں سنا نہیں ہوگا، کبھی کسی دل میں اس بارے میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ وہ کیسی ہو سکتی، تصور نہیں کر سکتے، صرف اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، بیان کیا جا سکتا ہے بس۔ تو یہ جوانی جس وقت ہو اس وقت اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ دین کبھی بھی یہ نہیں کہتا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، دین کبھی یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی جتنی بھی ہے جو ہے نا وہ ہمارے پاس معاملات ہیں اس کو لیا نہ جائے۔ پڑھنا چاہتے ہیں عصری علوم پڑھیں، لیکن مسلمان بن کر پڑھیں، نمازوں کا پابند بن کر بنیں، شریعت کے مطابق چہرہ اور لباس ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نوجوان۔ آپ بیت اللہ کی تصویر کسی ایک بچے کو دکھا دیجئے، کسی ایک بچے کو، چھوٹا بچہ ہو اسے آپ دکھا دیجئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے تو یہ بڑا آزمایا ہوا ہے، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو دکھا دینا، وہ آپ کہیں بھی تصویر اس کے سامنے کر دو، اس بچے کے سامنے، بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کا گھر ہے۔ کسی بچے کو آپ یہ آزما کے دیکھیں، کیوں؟ اس کی خاص نشانی، خاص ڈائریکشن ہے، اس کے اوپر غلاف ہے، اس کی خاص شکل ہے، بچہ اس کو نقش کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کی لباس اور ثقافت کی خاص مثال ہے کہ وہ دور سے لگنا چاہیے کہ یار یہ بندہ ہے۔ اب ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، اب ہمیں وہ دیکھ کر کہتے ہیں مول صاحب ادھر آؤ جی، اتنے بیٹھو، یا مول صاحب پیسے دو، یا مول صاحب آپ کا اسٹاف، کیوں کہتے ہیں؟ خاص وضع قطع کی وجہ سے نا، کہ ہماری وضع قطع ہمیشہ ہر حال میں ویسی رہتی ہے، اس کے لیے ہمیں یہ دستار کی اس چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نہ بھی ہو پھر بھی ہمارا گیٹ اپ ویسا ہے۔ تو آپ دینی علم کی اشاعت کے لیے نہیں بھی مدرس بن رہے، نہیں بھی عالم بن رہے، لیکن ایک مسلمان پر ایک خاص گیٹ اپ ضروری فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے لباس کے متعلق، وضع قطع کے متعلق، نوجوان یہی ہوتا ہے۔ آپ نماز جب آپ کے اوپر وقت ہے، آپ کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حالے تو بڑا ٹائم پہ جی توبہ کرو، بڑے ٹائم پہ۔ آپ کو کسی کو پتہ ہے کہ کتنا ٹائم پہ ہے؟ ہمارے پاس کتنا وقت پڑا ہوا ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے؟ ہمیں مہلت نہیں ملی تو پھر، ہمیں اس وقت کی مہلت نہیں ملی تو پھر انسان کہتا ہے جی میرے پاس کس وقت جوانی ہے، اور یہ جوانی اس وقت اللہ کے راستے میں لگائی جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے۔ یہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اس بات پر توجہ دیں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا وقت ہوگا، بالغ ہو جائیں گے، اس کے بعد بڑے ہو جائیں گے، اس وقت ان میں دین انڈھیلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی یہ بچوں کو آپ کس طرح جی یہ مسجد میں بھیجتے ہیں لیکن پھر بھی جی یہ ٹی وی دیکھنے سے بات نہیں آتی۔ میں پوچھتا ہوں ٹی وی کہاں رکھا ہوا؟ گھر میں۔ وہ گھر سے ٹی وی تو نکالو پہلے، مولوی کے آگے اس کی گردن پکڑ لے جا، وہ ریموٹ اٹھائے تو۔ ایک چیز ہے کہ آپ جو ہے سد ذرائع پیدا ہی نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں جی آپ اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا کام کرے۔ اندھیرے سے لڑنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ روشنی نہ کریں، صرف اپنے قریب دیا جلائیں۔
یہ چراغ مل کر ہی جو ہے نا وہ ایک سورج کی مانند ہوتے ہیں. آپ ان کا باپ والدین ہیں, آپ ان کے جو ہے نا وہ لباس درست کیجیے, اس پر مواخذہ کیجیے, انہیں وہ چیز لے کر نہ دیجیے, ان پر جو ہے نا وہ نظر رکھیے. ان کے پاس اگر موبائل ہے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس اگر وہ لیپ ٹاپ ہے اس پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے. آپ اپنے بچوں کو کہیے اس پر پاسورڈ نہ لگائیں, اور جو بھی چیز دیکھنی اور کرنی ہے وہ ہماری طرف سکرین کر کے کرنی, کرو جتنی مرضی استعمال کرو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آپ یقین نہیں کر سکتے کسی بھی ایک 15 سے 17 سال کا بچہ اور اس کے پاس موبائل ہو, اس نے ہر ایپ کے اوپر کوڈ لگایا ہوتا ہے, ہر ایپ کے اوپر علیحدہ سے پاسورڈ ہوتا ہے. یہ ہمارے جوان ہیں, یہ وہ ہماری نسل ہے, یہ وہ پیڑھی ہے کہ جن کے ہاتھوں پر جو ہے نا وہ سب کچھ دے کر ہم نے دنیا میں چلے جانا ہے. اس کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں نا انسان دے لے گا اپنا قدم نہیں ہلا سکتا. ان میں سے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی, بتا کہاں صرف کر کے آیا. جوانی کا الگ سے اللہ نے سوال پوچھنا ہے. ایک تو پوچھنا ہے نا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں خرچ کی ہے, ایک پوچھنا ہے رزق دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے, علم دیا تھا کتنا عمل کیا ہے, کمایا کس طرح تھا, اس کو جو ہے نا اولاد دی تھی اسے کس طرح کھاتے میں جو ہے نا وہ رکھ کے آئے. اللہ نے جوانی کا الگ سے پوچھنا ہے کہ ہمت اور طاقت ہے. یہی تو اقبال کس آپ دیکھیں انہیں آپ مفکر کہتے ہیں. نوجوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شہید بچوں کو بالوں پر دے, خدایا یہی میری آرزو ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. نور بصیرت یہی ہوتا ہے کہ جو عمل کرنے میں دین میں تفقہ حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. انسان کی جوانی اس وقت جب اللہ کے رستے میں جب آتی ہے, اللہ کے سامنے جھکتی ہے, تو اللہ کو یہ بڑا پسند ہے. اور جو بچہ جو جوان اپنی جوانی کو لگا دیتا ہے اس کا بڑھاپا کبھی بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رستے سے غائب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس نسل, اس پر بات کرنے کے لیے بہت ساری باتیں, اس پر بات کرنے کے لیے بہت لمبا موضوع ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم مل کر کریں گے تو یہ نسل تیار ہوگی. اس کے اندر میں بھی شامل ہوں, میری اصلاح کی ضرورت ہے. مل کر آپس میں اپنے بچوں کو, صرف اپنے بچوں سے شروع کیجیے, باہر سے نہیں, اپنے بچوں سے شروع کیجیے, اسے بتائیے, اسے سکھلائیے. ایک استاد کہتے ہیں جی میں اپنے بچوں کو پوچھا کرتا تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں جی, آپ کیا بننا, ایک نیا بیچ آیا تو میں نے پوچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں. کوئی کہہ رہا جی میں ڈاکٹر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, وہ ایک نے کہا جی میں صحابی بنوں گا. تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا, میں نے اسے بیٹا پوچھا بیٹا صحابی کون ہے, آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کیسے صحابی بن سکتے ہیں. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا جی, رات کو روز سونے سے پہلے نا میری امی ایک سٹوری سناتی ہیں مجھے, موٹیویشنل سٹوری, اور اس کے اندر جو مین لیڈ کریکٹر ہوتا ہے نا, یعنی کہ اس کے اندر جو مین انسان ہوتا ہے کہ جس بارے میں کہانی جس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, وہ جو ہوتا ہے نا میری ماں کہتی ہے کہ وہ صحابی ہے. اور وہ ایسی سٹوریاں ہوتی ہیں, اتنی اعلیٰ پائے سٹوریاں ہوتی ہیں کہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے بڑے ہو کر صحابی بننا ہے. اگر وہ اپنے بچوں کو ان الفاظ کے سامنے نیا لفظ دے سکتی تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. کتنی ایسی چیزیں ہیں. ہمیں آپ کو ایک بندہ ہے, ہمارے اسکالر ہیں, جماعت کے بہت بڑے خطیب ہیں, کہتے ہیں جی مدینے میں ایک شخص سے ملا, میں 5 نمازیں میں نے دیکھی ہیں, بچہ آتا اذان سے کوئی آدھ پون گھنٹے پہلے پہلی صف میں مسجد نبوی میں بیٹھ جاتا, پہلی صف کے اندر بیٹھ جاتا. اس کا باپ آتا جماعت سے تھوڑے منٹ پہلے, اور وہ سیدھا آ کر بچہ اٹھ جاتا, باپ وہاں پر بیٹھ جاتا. اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے 5 نماز, اس دن کہتے میری تھوڑی طبیعت خراب تھی, مسجد نبوی میں رہا, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں. تو میں نے کیا کیا جی, میں نے یہ منظر دیکھا. عشاء کے بعد میں نے نا اسے کہا میری بات سنی, میں اسے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ خاص منظر دیکھا, یہ کیا چکر ہے, آپ کا بیٹا آتا ہے اگر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور آپ میں یہ سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا جی میرا کوئی جواب نہیں دیا, جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ پلیز جائیے. میں نے اسے کہا کہ یار میں ایک پردیسی ہوں, آپ اتنا میرے ساتھ جو ہے نا وہ شفقت نہیں کر سکتے, کیا مجھے بات ہی بتا دیں, اتنی دور سے ہم آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ یہی معاملہ, یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں آپ ہماری. اس نے کہا جی سائڈ پر آ جائیں. انہوں نے کہا جی میں ایک دن, سامنے میری دکان ہے, ایک دن میں بھاگا جمعے میں شامل ہوا. ایک دن جیسا کہ اکثر ہم ہوتے ہیں نا شامل, آخر میں جاتے ہیں چلو جو نماز کھڑے ہو لگی پاجو. تو کیسا جی خطبے کا آخر چل رہا تھا, تو میں جا کر نہ بیٹھا, میرے کانوں میں آواز پڑی کیا کہ اس وقت امام صاحب حدیث سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کتنی فضیلت ہے تو تم گھٹنوں کے بل کسڑ کر آؤ.
اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ تم قرہ ڈالو، پرچیاں ڈالو کہ پہلے میں کھڑا ہوں گا کہ اس نماز میں کون کھڑا ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کتنی فضیلت ہے۔ اس دن میں نے ارادہ کر لیا کہ یا اللہ میں کوشش کروں گا اور تو مجھے اولاد دے جس کے ذریعے میں پہلی صف میں نماز پڑھ سکوں۔ میں گھر گیا، میں نے اپنے والد کو کہا میں نے شادی کر لی۔ اس نے کہا جی کر لو۔ میں نے شادی کی اور میں نے اپنی بیوی کو پہلی رات یہ سمجھایا ہم نے اللہ سے بیٹا مانگنا ہے اور ہم نے اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اور میں نے اس کے ذریعے پہلی صف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرنی ہے، جہاں ایک نماز 1000 نمازوں کے جو ہے نا وہ عوض اتنی زیادہ ثواب ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، ہم نے اسے تلاوت قرآن کے اندر جو ہے نا وہ اسے نشو و نما کرنی شروع کر دی، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا میں اپنے ساتھ اسے لے کر جاتا تھا۔ اور آج اللہ کا یہ مجھ پر کرم ہے کہ میں 5 نمازیں اپنا بیٹا مسجد میں آتا ہے اور میں اسی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ 5 نمازیں پہلی صف کے اندر پڑھتا ہوں۔ انسان اگر کرنا چاہے تو اس پیڑھی کو بہت تیار کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر صرف نبی نہیں دوبارہ آ سکتا، بس باقی سب چیزیں دوبارہ آ سکتی ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو نکال لیجئے، وہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ آپ کے حصار کے اندر رہے، ان کی فضیلت اللہ نے بڑی بیان کی۔ اس کے بعد جتنی بھی صدیوں کے اندر لوگ آئے وہ سب ابھی پیدا ہو سکتے، اللہ نے خمیر نہیں بدلا، اللہ نے پروڈکٹ چینج نہیں کی، سب وہی ہے، لیکن فتنوں نے جو ہے نا وہ سر زیادہ اٹھا لیا۔ ہماری یہ 5th جنریشن وار جو لوگ کہتے ہیں جی اب یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، عالمی جنگ یہ تھوڑی ہوگی ٹینک چلیں گے اور جہاں پر میزائل چلیں گے، اگر ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کون سے نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں مرنا نہیں ہے جی، کھوکھلا کرنا ہے، وہ کر دیا انہوں نے۔ آج مختلف طرح کے جو بیانات ہیں، مختلف طرح کے جو معاملات ہیں، سارے کیا ہیں ان کی طرف سے وار ہے، اور ہم نے کیا رکھا ہوا ہے جی نہ تانوں پتہ نہیں جی جدت کی ہوندی، تانوں کی پتہ مولویاں بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ ہوتا ہے، اس میں مولوی بھی اتنا ہی شامل ہے، اس کی بھی اتنی ذمہ داری ہے اس کو سنبھال کر رکھنے کی، اس میں صرف یہی ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس چیز کی تعلیم دینی ہے۔ یہ چیز شامل ہے میرے بھائیوں، یہ میری نصیحت وصیحت مشورہ کچھ بھی جو ہے نا وہ طالب علم ہونے کے ناطے جو ہے نا آپ لوگ جو بڑے ہیں بچوں پر محنت کیجئے، جو جوان ہیں اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے کہ اپنے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ دین آپ کو نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا دے دے، اللہ دے دیتا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ایمان والوں کے لیے دنیا بھی بڑی اہم ہے، اس لیے جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی ہے اس چیز پر، اور دل و جان سے کوشش کرنی، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اوپر دین کو اپلائی کیجیے۔ میں 5 نمازیں پڑھوں، میں حرام چیزوں سے بچ کر رہوں، میں جو ہے نا اللہ کی عباد اور مخلوق کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو پورا کروں تو میں بڑا اچھا مسلمان۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا۔ ایک مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں قرآن مجید پڑھنا، مسجد میں آنا جانا، وقت پر آنا جانا، یہ پسند کرتا ہے، اس کا بڑا دلی لگاؤ ہوتا ہے مسجد کے ساتھ۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ لگاؤ ہوتا ہے انسان کا نماز کے لیے، میں نے نماز مسجد پڑھنی، ایک نماز پڑھ کے چلا گیا، اسے پتہ ہے دوسری نماز اس وقت ہونی، وہ اپنی ساری روٹین اس وقت رکھتا ہے کہ میں نے جی نماز جو ہے نا وہ مسجد میں جا کر پڑھنی، تو یہ مسجد کے ساتھ لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان قدموں کو روز قیامت نور عطا کرے گا کہ جو اندھیری راتوں کے اندر، اندھیروں کے اندر مسجد کی طرف چل کر آتے ہوں گے، روز قیامت اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، ہائی لائٹ کر دے گا، ساری مخلوق اس وقت دیکھے گی کہ یہ پاؤں کون سے ہیں، یہ وہ پاؤں ہیں جو فجر و عشاء کے اندر مسجد کی طرف آیا کرتے تھے، یہ وہ پاؤں ہیں۔ اس طرح رسول اللہ نے فرمایا نا جو اذان دے گا روز قیامت اس کی گردنیں لوگوں سے اونچی ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر ایسے اللہ تعالیٰ نمایاں کر دے گا ان کو کہ سارے دنیا دیکھ کر کہے گی یار یہ وہ بندہ ہے جو اذانیں دیا کرتا تھا، حافظ قرآن ہے، اور بھی بہت سی جو ہے نا فضیلت والے لوگ ہیں۔ تو مسجد کے ساتھ یہ تعلق، مسجد کی خدمت کرنے والے یہ احباب اسی کے اندر شامل ہیں جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، ہر لحاظ سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھی وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، دو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہے نا وہ جدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے،
اگر ہم اپنا ذاتی مفاد، صرف ذاتی مفاد رکھیں گے کسی کے ساتھ تو بعد میں ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی. جب لڑائی ہوگی تو بہت فتنہ ہوگا. صرف لڑائی پر نہیں کام رکے گا، حسد، بغض، اس کے خلاف سازشیں، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مل کر اکٹھا ہو جائے گا. تو اسلام اس چیز کی ہمیں ہدایت نہیں کرتا. اس لیے اگر تعلق اللہ کے لیے رکھا جائے گا تو مطلب نہ بھی نکلے گا تو غصہ نہیں آئے گا، تعلق نہیں ٹوٹے گا. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں، اور یقین کریں کم از کم میرے اندر ابھی تک ایسا حوصلہ نہیں ہے. میں ایسے کروں کہ میں کہوں جی میں بڑا پارسا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے اندر کم از کم ایسا حوصلہ نہیں. ہمارے ایک امام، میں تو انہیں امام ہی کہتا ہوں، پاکستان کے اندر گجرانوالے کے عالم دین فوت ہوئے ہیں، تقریباً 10 سال ہو گئے. ان کا نام تھا حافظ عبد المنان نور پوری. کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہمارے نزدیک وہ امام تھے علم کے اس وقت جب تو وہ زندہ تھے. اور اس وقت یہ میں اپنے بہاف پر علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اتنا ان جیسا بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا کسی مسئلہ کا. اتنی بڑی وہ شخصیت تھی. ان کے شاگرد تھا، اس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے جو ہے نا وہ بیٹے، اس شاگرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ان کی بیٹی کو، بیٹی طلاق یافتہ ہو کر گھر آ گئی، والد کو بتایا ایسا مسئلہ، اس نے مجھے طلاق دے دی. عبد المنان نور پوری، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے جنت کے اندر. وہ اس کے گھر گئے، اپنے شاگرد کے گھر. اسے جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا پہلا میرا تمہارے ساتھ ایک رشتہ تھا، وہ تھا تو میرے شاگرد تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا تم میرے داماد بن گئے. تم نے دوسرے رشتے سے نکل کر اس کے علیحدگی اختیار کر لی ہے. اب میرا تمہارا پھر ایک رشتہ باقی ہے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور رشتے میں بھی کچھ لگتا تھا آپ کا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دیا لہذا میں تمہارے ساتھ دشمنی پر اتر آؤں گا. میرا تمہارا ایک رشتہ اب بھی باقی ہے. اور کہہ کے اپنے گھر واپس آ گئے. اور ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ میرے والد دوبارہ ساری زندگی بھی اس کے ساتھ ملتے رہے. یہ نہیں ہے کہ تم میری، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَاتَّفَرَّقَا عَلَيْهِ. تو آپ یہ لیول چیک کیجئے صحابہ اکرام کس درجے پر پہنچے ہوں گے. ایک عام امتی صحابہ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، تابعین کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، محدثین کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے. لیکن میں نے اس لیے آپ کو وہ مثال نہیں بتائی کیونکہ ہم اکثر مثالیں وہ بتاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار پہلے دور چنگا سی ہون بڑا مسئلہ. میں نے اس لیے اب کا وہ دور بتایا، اب کا ایسا انسان ہے. آپ ان کے سوانح حیات پڑھ کے دیکھ لی، اس کے کوئی آپ کو 100 سے اوپر گواہ مل جائیں گے. ہوا کی بات نہیں ہے یہ. آپ بھی وہ لوگ زندہ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے جی ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے. تو یہ تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے. جن تعلق کی بنیاد اللہ کے لیے ہوتی ہے ان تعلق پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی بھائی کی طرف جا رہا تھا اپنے دوست کے ملنے کے لیے. اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. انہوں نے پوچھا بھائی کہاں کا سفر کر رہے ہو؟ کہا جی میں نے فلاں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں. کہا کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیسا ویسے ہی. کوئی کام نہیں ہے؟ کہتا جی کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کام کے کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس سے میں. تو فرشتہ جو ہے نا اس کو جو ہے بشارت دیتا ہے کہ آپ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر کے آپ سے واقعی خوش ہو گئے کہ آپ نے ایک تعلق کی بنیاد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. 3 ایسے شخص ہیں کہ 3 ایسی خوبیاں ہیں کہ انسان کے اندر آ جائیں تو انسان ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا. ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا. دنیا کے اندر ہر چیز کی مٹھاس ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک خاص مٹھاس ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے جس کو چکھ کر کھا کر پی کر انسان اس کی دوسری بار طلب کرتا ہے. ایمان کی مٹھاس جو ہے نا وہ انسان کو آ جائے نا تو پھر ایمان کے لیے تو انسان جان دے دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا. لیکن مزہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ آئے صحیح، مٹھاس انسان چکھے صحیح. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول اسے دنیا میں سب سے بڑھ کر ہو جائے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اسے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو صرف اللہ کے لیے ہو. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ واغبغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، تو تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کتنی بڑی بات ہے. تو کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، نہ کہ اپنی ذاتی رنجوں کے لیے. یہی تو ایمان کی معراج ہے. انسان کو کوشش لگتی ہے، محنت لگتی ہے. یہ نہیں ہے
کہ انسان یہاں سے اٹھے اور اس پر پورا اتر جائے. محنت ضرور لگتی ہے لیکن کرنی ضرور چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ لڑائی کو چھوڑ دے میں اسے جو ہے نا جنت کے ایک کنارے کے اندر محل کی بشارت دیتا ہوں. لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول لڑائی کرنے والا اگر حق پر ہو تو, یعنی کہ اگر وہ اپنی حق کے لیے لڑ رہا ہے, اس نے واقعی اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر لڑائی کرنے والا حق پر ہو تو میں اسے جنت کے بالکل درمیان کے اندر محل کی بشارت دیتا ہوں, سینٹر کے اندر. اگر وہ حق پر ہے تو لڑائی چھوڑ دے, پھر بھی معاف کر دے. تو یہ ایک مومن کی معراج ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو کوئی عورت مال اور حسب و نسب والی, کوئی اونچے خاندان والی, اونچے منصب والی, اونچی اپروچ والی جو ہے نا وہ اسے زنا کی دعوت دے, وہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے رب سے ڈر گیا گناہ کرنے کے وقت اپنے نفس سے باز آ گیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں جنت دے دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, اس بارے میں کتنا معروف ہے. ان کو کتنے ہی سال جھوٹ موٹ کا جہل میں جانا پڑا, لیکن انہوں نے کیا ہے اس چیز کو اپنایا نہیں, ماننا بھی نہیں ہے, کہا اللہ میرے ساتھ ہے, میں نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں. آج کل بھی جو ہے نا وہ کچھ آثار ایسے نظر آتے ہیں. دین اور مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس چیز کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں, ایسے زنا کی طرف یا ایسے معاملات کی طرف. لیکن کسی ایک کو دیکھ کر جو ہے نا وہ سب پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی بھی نہیں کہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مدینے کے اندر لوگ مانے جاتے تھے اسلام کی سلطنت ہے, یہاں پر یہ اسلامک اسٹیٹ ہے, یہ نبی علیہ السلام کا علاقہ ہے, لیکن وہاں پر بھی منافقین رہتے تھے. اچھے لوگ زیادہ ہیں عام حالات کے اندر بھی, لیکن برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. آپ ان اسباب کا جو ہے نا وہ اسباب ہی پیدا نہ ہونے دیں, اسباب بھی پیدا نہ ہونے دیں. وہ آپ طریقہ کاری چلنے نہ دیں کہ جس طریقے کے اینڈ پر جا کر انسان کو زنا کا شکار ہونا پڑے. آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرے, انسان اپنی شادی جلدی کرے, اور انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے وہ کیا ہر وہ جو شریعت نے اسے اعمال بتائیں وہ کرنے چاہیے. تو زنا صرف یہ نہیں ہو کہ عورت ہی جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرے, زنا کسی بھی طرح کا. ایک تو یہ خاص ہے نا کہ خاص موقع پر عورت نے اسے دعوت دی ہے. انسان زنا کرنے کے لیے عورت کو تلاش کرتا ہے اس وقت, یعنی کہ آپ مثال نہیں ملتی کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہم جنس پرستی کی, تو صرف فرمان ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دو, ان کو رجم کرنا جو ہے نا اس کے اندر شامل ہے. لیکن اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ نبی علیہ السلام نے یہ خاص عورت کی مثال دی, لیکن جب معاملہ ہی الٹے ہو جائے کہ عورت جو ہے نا وہ زنا کی دعوت دے تو مرد کیا کرے, اس کو جو ہے نا وہ منع کر دے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے. ہمارا جو ہے نا وہ وقت ختم ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ یہ کبھی موقع ملا تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ بقیہ بھی بتلا دیں گے. تو یہ موسم کی جو شدت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور اس سے بھی بڑھ کر جو روز محشر یہ گرمی اور سختی اور سورج کی جو شدت ہے اس سے بچنے کے لیے اعمال ہیں. اگر آپ کسی جگہ پر سربراہ ہیں, کسی بھی جگہ پر, کم از کم اپنے گھر پر ہیں, تو وہاں پر عدل سے کام لیجیے. آپ انہیں دین کی جو ہے نا وہ ترجیحات پر رکھیں, ان کے درمیان فیصلہ اور عدل کریں. اپنے بچے ہیں, کوئی بھی ہیں, اپنے ملازمین ہیں, تو ان کے بھی دین اور دنیا کا خیال رکھیں. آپ کسی سرکاری عہدے پر ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو, آپ اس کا پورا جو ہے نا وہ صحیح استعمال کریں. تو آپ الامام العادل ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا. اور میری دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ یہ ہے کہ یہ اپنا جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو جوان جتنے بیٹھے ہیں, جن کے بچے ہیں اور وہ جوان ہیں, ہونے جا رہے ہیں, تو ان پر خاص محنت کریں. یا آپ کے لیے وہ پودا ہے, یا آپ کے لیے وہ ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا نا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر درجہ بلند کر دیا. اس نے کہا جی نیکیاں تو ختم ہوگی, میرا پورا حساب ہو گیا, تو اب یہ مجھے کیوں درجہ ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ یہ وہ اس لیے آپ کا درجہ بلند کیا کہ آپ کے بچے نے آپ کے لیے دعا کی, آپ کے لیے بخشش کی دعا کی, اس نے کوئی نیک عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھی پلس پوائنٹ کر دیا. ہم سکھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا کریں گے, ورنہ دعا کوئی نہیں کرتے. اچھے بھلے یہاں پر ہم نے آ کے آنکھوں سے دیکھیں, یہاں پر دفنا کے ہیں, یا وہاں پر ہی آنسو ختم ہے, اس کے بعد کوئی دعائیں نماز نہیں پڑھتے, آزاد ہو جاتے ہیں.
آپ دین سکھلائیں گے، ان کی گھٹی کے اندر دین کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ دین کے اوپر چلیں گے۔ اس کے بعد مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، مسجد سے اپنی ذاتی عقیدت رکھیں، نہ کہ کسی کی وجہ سے، اور جو رکھتے ہیں ان کے ساتھ خاص سلوک کیجیے کہ مسجد کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، مسجد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان اپنا مسجد کے بعد وہ دو لوگ ہیں جن کی محبت کا بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اس کے بعد جو ہے نا وہ زنا سے انکاری ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جس سے تپش کے عذاب سے نکال کر عرش کے سائے کے نیچے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹھنڈکیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں اس حالت میں لے کے جائے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔